ان تینوں کی شکل ایک ہے لیکن پہچان نقطے سے کی جا رہی ہے۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر دو نقطہ ہے اور سا کے اوپر تین نقطہ ہے۔ کچھ واولس ایسے ہوتے ہیں جن کی شکل بنائی جاتی ہے جیسے زبر، زیر، پیش، اور کچھ واولس ایسے ہوتے ہیں جو الفابیٹ سے لیے جاتے ہیں جیسے الف، واو اور یا۔ لیکن یاد رکھیں یہ کبھی واولس ہوتے ہیں اور کبھی کانسوننٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان تینوں کو جان لیتے ہیں تو آپ کے لیے قرآن پاک پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی اسلامک ایجوکیشن۔ آج میں نیو کلاس کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر آپ شروع سے قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کلاس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، صحیح سے آپ قرآن پاک نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہجے کرنے کی عادت ہے، تو بھی آپ اس کلاس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کلاس میں مزہ آنے والا ہے کیونکہ میں سمجھا کر پڑھانے والا ہوں، اور جہاں آپ کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی تو میں اسے انگلش کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں اس کتاب کے تعلق سے بتا دوں جس سے میں پڑھا رہا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے نورانی قاعدہ۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے تب تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ کے پاس یہ کتاب نہیں ہے تو میں اس کتاب کی PDF بنا کر ٹیلی گرام پہ ڈال دیا ہوں، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیا ہوں، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو سکے کہ قرآن پاک پڑھنا بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہے، بہت مشکل نہیں ہے، پر لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے، لیکن میں اسے آسان بنا کر پڑھانے والا ہوں۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جو سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے حروف کی۔ حرف کی پلورل حروف ہوتا ہے، حرف سنگولر ہوتا ہے جس کا پلورل حروف ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو ضرورت پڑے گی وہ ہے واولس کی۔ اگر میں انگلش کی بات کروں تو انگلش میں 26 لیٹرز ہوتے ہیں، جن میں سے 5 لیٹرز نکال دیے جاتے ہیں جو واولس ہو جاتا ہے، اور باقی جو بچ جاتے ہیں وہ کانسوننٹ ہوتا ہے۔ اگر میں عربی کی بات کروں تو عربی میں ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ واولس ایسے ہوتے ہیں جن کی شکل بنائی جاتی ہے جیسے زبر، زیر، پیش، اور کچھ واولس ایسے ہوتے ہیں جو الفابیٹ سے لیے جاتے ہیں جیسے الف، واو اور یا۔ لیکن یاد رکھیں یہ کبھی واولس ہوتے ہیں اور کبھی کانسوننٹ ہوتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ایڈ کر سکتے ہیں جزم اور تشدید کو۔ اگر آپ ان تینوں کو جان لیتے ہیں تو آپ کے لیے قرآن پاک پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کتاب کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اس کتاب میں تختی نمبر سے پڑھایا گیا ہے، تختی نمبر یعنی لیسن نمبر۔ اگر میں اس کتاب کی تختی نمبر کی بات کروں تو اس کتاب میں کل تختی نمبر 28 ہے۔ جو پہلا تختی نمبر ہے وہ مفردات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو آئیے میں مفردات کے تعلق سے کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ عربی میں دو طرح سے حروف ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مفردات جو الگ الگ کر کے لکھا جاتا ہے جیسے ہا، میم، یا، دال، اور دوسرا ہوتا ہے مرکبات جو آپس میں ایک دوسرے حروف سے ملا کر لکھے جاتے ہیں جیسے ہا، میم، یا اور دال۔ جو حروف یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں وہی حروف یہاں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ مفردات ہے چونکہ یہ الگ الگ لکھا ہوا ہے، اور یہ مرکبات ہے کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے حروف سے ملا کر لکھا ہوا ہے۔ تو جو پہلا لیسن ہے اس میں بتایا گیا ہے مفردات کے تعلق سے، تو آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پہ الگ الگ کر کے لکھا ہوا ہے، سبھی میں الف سے یا تک جتنے بھی الفابیٹ ہوتے ہیں وہ مفردات میں آ جاتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی مفردات میں ہے، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 2 میں مرکبات کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں دکھ رہا ہے لام الف، جیم الف، یہ آپس میں ایک دوسرے حروف سے ملا کر لکھے گئے ہیں تو اس لیے اسے مرکبات کہیں گے۔ خیر و برکت کے لیے اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھتا ہوں، آپ بھی اسے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ مفردات الف، با، تا، سا، اس میں سٹی کی آواز نہیں ہوگی، اسے پڑھیں گے سا، سا۔ اچھا، ان تینوں کی شکل ایک ہے، ان تینوں کی شکل ایک ہے لیکن پہچان نقطے سے کی جا رہی ہے۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر دو نقطہ ہے اور سا کے اوپر تین نقطہ ہے۔ اسی طرح جیم، ہا، اس کو ہا نہیں پڑھنا ہے، اسے حلق سے نکالنا ہے، پڑھنا ہے ہا،
حا، خو، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور کھا نہیں پڑھنا ہے، اسے پڑھنا ہے خو، خو۔ اور ان تینوں کی بھی شکل ایک ہے لیکن پہچان نقطے سے کی جا رہی ہے۔ جیم کے بیچ میں ایک نقطہ ہے، ہا پر نقطہ نہیں ہے، اور خوا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اسی طرح دال، زال، اس کو جال نہیں پڑھنا ہے، یعنی جیم کی آواز میں نہیں پڑھنا ہے، اسے پڑھنا ہے زال، زال۔ اور ان دونوں کی بھی شکل ایک ہے لیکن پہچان نقطے سے کی جا رہی ہے۔ دال کے اوپر نقطہ نہیں ہے اور زال کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اسی طرح رو، زا، اسے جیم کی آواز اور زال کی آواز میں نہیں پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے زا، زا۔ اور ان دونوں کی شکل ایک ہوتی ہے لیکن پہچان نقطے سے کی جاتی ہے۔ را کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا ہے اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ را کی دوسری شکل اس طرح بھی ہوتی ہے، یعنی اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر نقطہ ہو جاتا ہے، یہ زا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سین، شین، جو چھوٹی سین ہوتا ہے اس کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، جو بڑی شین ہوتا ہے اس کے اوپر تین نقطہ ہوتا ہے۔ اور چھوٹی سین کی آواز ہوتی ہے سٹی کی طرح، جیسے سین، اور بڑی شین کو پڑھتے ہیں شین، چھوٹی سین کو سین اور بڑی شین کو شین۔ سواد، اس کی آواز موٹی ہوتی ہے، سین کی جیسی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ واد، اور واد کو دال کی جیسا نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی آواز الگ ہوتی ہے، واد، و، و۔ ان دونوں کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ اور جو تا ہوتا ہے اس کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا ہے، اور وا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، دونوں کی شکل ایک ہے، ٹھیک ہے، نقطے سے پہچان کریں گے۔ عین، غین، عین کو عین نہیں پڑھنا، اسے عین پڑھنا ہے، یہاں سے حلق سے نکلتا ہے، بیچ حلق سے، اور اسے پڑھنا ہے غین، غین۔ ان دونوں کی شکل ایک ہے لیکن پہچان نقطے سے کی جا رہی ہے۔ عین کے اوپر نقطہ نہیں ہے اور غین کے اوپر دو نقطہ ہے۔ فا، قاف، فا کے اوپر ایک نقطہ ہے اور قاف کے اوپر دو نقطہ۔ فا کی شکل لمبی ہے اور قاف کی شکل گول سی ہے۔ کاف، ان دونوں کی آواز میں تھوڑا سا غور کریں گے آپ، اسے پڑھیں گے قاف اور اسے پڑھیں گے کاف، قاف، کاف، ٹھیک ہے۔ لام، میم، نون، نون کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ واو، ہا، حمزہ، یا، یا۔ یہاں پہ نقطہ بتایا گیا ہے، تو خیر میں نقطہ بتا چکا ہوں، اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا امتحان، یعنی جتنا آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اسی کا ایکسرسائز ہے، اسی کا یہاں پہ مشق ہے۔ تو چلیے میں اب اسے بھی پڑھا دیتا ہوں۔ تا، پو، ان دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے، اس لیے اس پہ تھوڑا غور کرنا ہوگا آپ کو۔ اسے موٹا کر کے نہیں پڑھنا ہے اسے، لیکن اسے موٹا کر کے پڑھنا ہے، جیسے تا، پو، تا، پو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ چار حروف ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہے، ان چاروں میں فرق آپ کو کرنا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ غور سے سنیں گے۔ سا، سین، شین، صاد، یعنی چاروں کی آواز ایک نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک مرتبہ سنیں، سا، سین، شین، صاد، اس کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ ہا، ہا، اسے ہا پڑھنا ہے، ہا، اور اسے پڑھنا ہے ہا، ہا، ہا۔ خو، اسے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ کاف، قاف، ان دونوں کی آواز میں فرق کرنا ہے آپ کو۔ کاف، قاف، کاف، قاف۔ زال، زا، اسے پڑھنا ہے زال اور اسے پڑھنا ہے زا۔ واد، وا، الف، عین، حمزہ، فا، غین، یا، جیم، میم، لام، دال، با، نون۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جب آپس میں ایک دوسرے حروف سے مل کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کیا ہوتی ہے۔ جیسے الف کی دو شکلیں بن جاتی ہے جب یہ کسی حرف میں مل کر لکھا جاتا ہے، جیسے یہاں دکھ رہا ہے الف، ان کی دو شکلیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور با کی دو شکلیں ہوگی۔ نقطے سے آپ پہچان کریں گے۔ تا کی تین شکل ہوگی، جیم کی ایک شکل ہوگی، دال کی
ایک شکل ہوگی، عین کی دو شکل ہوگی. بہت سارے لوگ عین کو ہا پڑھ دیتے ہیں، اس لیے آپ اسے غور سے دیکھیں. فا کی دو شکل ہوتی ہے، کاف کی دو شکل ہوتی ہے، لام کی دو شکل ہوتی ہے، میم کی دو شکل ہوتی ہے، نون کی دو شکل ہوتی ہے، ہا کی تین شکل ہوتی ہے، حمزہ کی دو شکل ہوتی ہے، یا کی دو شکل ہوتی ہے. تختی نمبر 2 میں مرکبات کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو انشاءاللہ میں اسے بھی پڑھاؤں